پہلے آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھیے۔ کا مکان بھی نہیں ہے جو مسجد میں سوتا ہے، لیکن بس فکر کیا ہے، اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو مالداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا صرف۔ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوشحال گھرانے میں رہے، ہونا چاہیے، لیکن حلال و حرام تو دیکھو۔ اونچی بلڈنگ دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے۔ خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے، بس آج کل مال مال مال۔ وقت کا قاضی شہر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مبارک کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے مبارک شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت میرا تو مکان بھی نہیں ہے، مجھے بیٹی کون دے گا؟ مبارک اگر تم حوصلہ کرو، ہمت کرو تو تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے۔ مبارک نے کہا مگر حضرت مجھے دے گا کون؟ تو قاضی صاحب نے بغیر جھجک کے کہا میں دوں گا، میری بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں، تیرا کیریکٹر دیکھ رہا ہوں، تیرا انداز زندگی دیکھ رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ کوئی اغوا پچھوا نہیں، بلکہ بس ایک سسر ہونے والا کھڑا ہے، ہونے والا داماد ہے، اور دونوں کے درمیان بات طے ہو رہی ہے۔ مبارک نے شرما کر کہا حضرت لیکن یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون کیسا لگے گا؟ کہا وہ کچھ بھی ہو، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مکان کا انتظام کر لو، کرائے کا کوئی مکان دیکھ لو۔ مبارک نے کہا بہت اچھا، انتظام میں لگ گئے، مسجد کے قریب میں کرائے کا مکان مل گیا، اتنے دینے ہوں گے اور پھر اتنے روپے جو ہے وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ادا کرنے ہوں گے۔ اب یہ ہے مبارک کا نکاح ہو گیا، مبارک کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب اپنی خوبصورت چاند سی بیٹی کو شام کے وقت مبارک کے اسی جھوپڑے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب مبارک نماز کے لیے آئے تو چہرے پر نہ نیند کا کوئی اثر تھا، نہ کسی اور چیزوں کا اثر تھا۔ وہ لوگ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، جو چہرے دیکھ کر کے راتوں کی داستانیں پڑھ لیا کرتے تھے، اسی کو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کر مضمون کا پڑھ لینا۔ مبارک کو دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا بیٹے مبارک آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سسر ہو گئے تو باپ کے قائم مقام ہو گئے، پہلے ہی امام اور عالم کی حیثیت سے، قاضی و چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ میرے لیے بڑے محترم تھے، لیکن اب باپ کے قائم مقام ہے تو آپ حکم فرمائے کہ آثار کس بات پر اچھے نہیں ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، گھر آ کر کے تفتیش کے بعد گفتگو ہوگی۔ صبح کے وقت گھر آئے، بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کے بعد مبارک پر برہم ہو گئے۔ مبارک ایک تو میں نے تجھے تیری غربت کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا اور تو نے میری بیٹی سے ملاقات بھی نہ کی، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا۔ کیا میری بیٹی کے اندر کوئی نقص تھا؟ میری بیٹی میں کوئی عیب تھا؟ میری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی؟ چاند جیسی بیٹی سے تو نے قربت نہیں کی۔ مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ شادی کی پہلی رات وصل کی رات ہوتی ہے، دو دلوں کے ملاقات کی رات ہوتی ہے، دل کے آنگن میں وصل کے پودے لگانے کی رات ہوتی ہے؟ تو مصلی بچھا کر پوری رات عبادت کرتا رہا، کیا تجھے پتا نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے؟ جب قاضی صاحب سب کچھ بول چکے تو مبارک نے دھیرے سے زبان کھول کر کہا قاضی صاحب آپ کے احسانات سر آنکھوں پر، میں زندگی کی آخری سانس تک کبھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، لیکن عرض یہ ہے آپ بادشاہ کے ملازم ہیں اور بادشاہ کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، پتا نہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کی رعایت بھی کی ہوگی فیصلے میں، اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے۔ مجھے یہ نہیں یقین سے معلوم کہ آپ حرام کے کھاتے ہیں اور یہ بھی یقین سے نہیں معلوم کہ حلال کھاتے ہیں، تو چونکہ اب یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، میں اس سے یوں ہی کیسے ملاقات کر لوں؟ میرے رسول کا فرمان ہے کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ قاضی صاحب
40 दिन तक तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगाऊंगा, अपने हाथ की मेहनत की कमाई 40 दिन तक पहले मैं आपकी बेटी को खिलाऊंगा, आपके लुकमे का असर खत्म होगा, मेरे हलाल के लुकमे का, जो पीवर हलाल है जब उसका असर चढ़ेगा तब मैं अपनी बीवी से कुर्बत करूंगा। काजी साहब खुश हो गए, पेशानी चूम कर चले गए। 40 दिन तक की अपनी मेहनत की कमाई खिलाई, सच्चाई व सदाकत की कमाई खिलाई। जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो 41वीं शब में वजीफे ज़ौजियत अदा किया, और उसी रात खुदा का करना कि बच्चा अपने माँ के शिकम में करार पाया, और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मुबारक ने उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा। उसी मुबारक मुअज्जिन के बेटे को दुनिया ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। अब्दुल्ला बिन मुबारक वो है, इमाम आजम फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा नौमान क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा, उसी में मेरी निजात हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार की गुलामी, फैजान सरकार शहनशाह नासिक। हलाल हलाल है, हलाल की बरकतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अल्लाह अकबर, हराम, हराम तो अपनी जगह मुश्तबाह चीज है जिसमें शुकूक हो। जब सैयदना इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु को जेल में रखा गया तो मंसूर हल्लाज की बहन रोजाना खाना लेकर के आती थी, लेकिन एक दिन भी मंसूर की बहन का खाना इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने नहीं खाया। एक दिन मंसूर की बहन कहती है, हजरत मैं तो चरखा काट करके लाती हूं, चरखा काट करके मैं हलाल की कमाई लाती थी और आपके लिए इतनी मेहनत माशाअल्लाह का इंतजाम करती थी। तकरीर समाप्त कर इमाम अहमद कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत ने बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको, तमाम नाज़रीन और सामीईन को सिर्फ अमल करने की ज़रूरत है। हमारा कुरान, हमारा इस्लाम में हर एक चीज़ का खुलासा बयान है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल कुरआन तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने कुरान में हर चीज़ का खुलासा रोशन बयान कर दिया। इसलिए हमें और आपको कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।